یہ جو ڈیٹ ہے انتخابات کی ہے جس پہ آج وہ بار بار کہہ رہے ہیں صدر نے کیوں نہیں دی، صدر نے کیوں نہیں دی، کیوں نہیں گریبان ان لوگوں کا پکڑ ہے جنہوں نے صدر کو ماننے سے انکار کیا؟ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک سکس سینس میری کہتی ہے کہ ابھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ آئی ایم ایف آیا ہوا ڈنڈا پکڑ کے، یہ جو آج سپریم کورٹ میں انتخابات کا شور شرابہ ہوا ہے نا، یہ بھی آئی ایم ایف کا دباؤ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور وزیر اعظم ہوگا۔ اب یہ انتخابات کریں گے اور اگر مائنس عمران خان کرتے ہیں تو وہ جو کروڑوں ووٹر ہیں جو عمران کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ سر مجھے بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے، جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے انہوں نے مشاورت کیوں نہیں کی اس ڈیٹ کو لے کے؟ کیونکہ اب اگر وہ جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ پہلے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے اور پھر جو ہے اس کا اعلان کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے صدر مملکت کو ایک تھوڑی سی عزت دلانے کی ایک کوشش کی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی پچھلے 17 ماہ کی، جس کے سربراہی شہباز شریف کر رہے تھی تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی نا۔ اس میں اسحاق ڈار تھے، رانا ثناء اللہ تھے، خواجہ آصف تھے، شہباز شریف تھے۔ انہوں نے جس طرح اداروں کا بیڑا غرق کیا اور انہوں نے اداروں کی جس طرح تباہی کی اور بے توقیری کی، اس میں صدر کے ساتھ دیکھیں نا کیا ہوا کہ صدر مملکت الیکشن کمشنر سے خواہش ظاہر کرتے ہیں ملاقات کی، اور الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے نہیں ملنا کیونکہ مجھے آپ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسی شام وہ امریکی سفیر سے جا کے مل لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کیا امریکہ میں یا برطانیہ میں یا فرانس میں ایسا ممکن ہے کہ صدر ایک گریڈ 20 کے افسر کو کہے کہ وہ ملاقات کے لیے اور وہ انکار کر کے اور کسی غیر ملکی سفیر سے ملنے چلا جائے؟ پھر سپریم کورٹ آج جو کچھ بھی کہہ رہی ہے تو سپریم کورٹ کو تو چاہیے تھا کہ آرٹیکل 6 لگاتی لوگوں پہ۔ جب اسی سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کا کہا اور اس کو نہیں مانا گیا تو ان لوگوں کو کیوں نہیں آپ پکڑے؟ آپ جو طنز کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ اس سے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہ آپ کے صدر جن کو لیڈر کہتے ہیں تو آپ اپنے لیڈر سے کہیں کہ وہ صدر کو فون کرے تاکہ وہ تاریخ کا اعلان کریں۔ یہ ٹچکریں پنجابی دیاں ٹچکراں جڑیاں کر رہے سن، ٹھیک ہے، کیا اس لیول پہ وہ ٹچکریں جائز ہیں؟ اگر ٹچکریں جائز ہی ہیں تو جیسے کل انہوں نے کہا تھا کہ میں ضیاء الحق کو صدر نہیں مانتا، تو کاش وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ ضیاء الحق کو جو روحانی باپ کہتے ہیں میں ان کی سیاست کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر کو جتنا بے توقیر نون لیگ نے کیا اور جتنا بے توقیر نون لیگ نے سپریم کورٹ کو کیا اور مریم نواز نے کیا، مریم نواز ججوں کا نام لے کے ان پہ الزامات لگاتی رہی، نواز شریف ججوں کا نام لے کے ان پہ الزام لگاتے رہے، ان کی آڈیو لیک کرائی گئی، ویڈیو لیکس کرائی گئی، ٹھیک ہے، اور چیف جسٹس اس پہ خاموش ہیں، اس پہ بھی ایکشن لیں، بات کریں نا اس کے اوپر بھی۔ اور یہ جو ڈیٹ ہے انتخابات کی ہے جس پہ آج وہ بار بار کہہ رہے ہیں صدر نے کیوں نہیں دی، صدر نے کیوں نہیں دی، کیوں نہیں گریبان ان لوگوں کا پکڑ ہے جنہوں نے صدر کو ماننے سے انکار کیا؟ وہ آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے صدر اپنی اوقات میں رہے، آپ کا جناب وزیر دفاع جو تھا خواجہ آصف وہ کہہ رہا تھا کہ صدر کی وہ اپنی حدود نہیں پتہ، ہم ان کو ان کی اوقات یاد کرا دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں ایم ناٹ شیور کہ جی انتخابات وقت پہ ہوں گے، مجھے نہیں، ایم ناٹ کنفرم۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو الیکشنز کا اعلان کیا جا رہا ہے تو آپ کے نزدیک الیکشنز ہونے والے نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا بظاہر کہ ابھی انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک سکس سینس میری کہتی ہے کہ ابھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ کے نزدیک الیکشنز نہیں ہونے تو پھر یہ کیا صرف عوام کو لالی پاپ ایک دیا جا رہا ہے، یا وہ جو عموماً پنجابی کی کہاوت ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ 75 سالوں سے آ رہا اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس قوم کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے تو لگایا ہوا ہے۔ کبھی آپ جمہوریت کے نام پہ، کبھی آپ اسلام کے نام پہ، کبھی آپ روشن پاکستان کے نام پہ، کبھی آپ صنعتی شیر کے نام پہ قوم کو بیوقوفی تو بناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں، نواز شریف 7 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور وزیر رہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، یعنی نواز شریف، شہباز شریف ان کا بھتیجا، نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، ان کا بھائی 1 دفعہ وزیر اعظم رہا۔ 1981 سے ان کی حکمرانی کا سفر شروع ہوا، 2023 آ گیا، 42 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 42 سال سے جو لوگ پاکستان کی قسمت نہیں بدل سکے، وہ کون سی ایسی گیدڑ سنگھی لے کے آ رہے ہیں جو اب بدل دیں گے؟
اور اگر ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی تھی تو نواز شہباز شریف نے 17 مہینے جو حکومت کی اس میں کیوں نہیں بدلی آپ نے؟ اگر آپ اتنے پلوان تھے اور اتنی آپ معاشی پلوان تھے تو یہ اسحاق ڈاری تو تھے ان کے وزیر خزانہ. تو آپ قوم کو پھر بیوقوف بنا رہے ہیں. اب یہ انتخابات کریں گے اور اگر مائنس عمران خان کرتے ہیں تو وہ جو کروڑوں ووٹر ہیں جو عمران کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو پھر انتخابات کیسے ہوں گے غیر جانبدارانہ؟ اور کیسے آپ کہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے یہ انتخابات؟ آپ نے مائنس عمران خان کی بات کی تو کیا آپ کے نزدیک ایکول رائٹس نہیں دیے جائیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا جو ہے پاور شوز کے لیے یا الیکشنز میں بھرپور حصہ لینے کے لیے؟ دیکھیں عمران خان مائنس ہو چکے ہیں سیاست سے, ٹھیک ہے. عمران خان مائنس ہوئے ہیں, ارریلیونٹ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. آپ کسی کو انتخابات نہ لڑنے دیں, مائنس کر دیں, لیکن اس کا جو اثر ہے آپ اسے کیسے ختم کریں گے؟ آئی ایم ایف آیا ہوا ڈنڈا پکڑ کے. یہ جو آج سپریم کورٹ میں انتخابات کا شور شرابہ ہوا ہے نا, یہ بھی آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ وہ کہتے ہیں انتخابات کراؤ جی, اس لیے یہ سارے ٹروپی ڈرامے ہو رہے ہیں. ادروائز سپریم کورٹ نے جب کہا تھا پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کراؤ تو کیوں نہیں کرایا آپ نے؟ آج آئی ایم ایف ڈنڈا لے کے آیا تو تسی سیدھے ہو گئے سارے, تو تسی ایسے ہی جو کہ آئی ایم ایف جب باہروں آئے گا ڈنڈا تو تسی جناب علی سیدھے ہو جاؤ گے, نہیں تو تسی کہو گے کیڑا الیکشن, کیڑی جمہوریت, کیڑا آئین, وڑو پانڈے سارے. آپ کے نزدیک کیا لگتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ کون بن سکتے ہیں؟ میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, لوگ میری بات کو کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. آپ کے پروگرام میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور وزیر اعظم ہوگا. اس اور کے بارے میں ہمیں کچھ آئیڈیا دے دیں. کچھ پاکستان میں نا کوئی پتہ نہیں چلتا, شیروانیاں سیلی لٹکی رہ جاتی ہیں, اور کوئی بندہ جو ہوتا ہے جنہیں نکر پہ آیا تھا انہوں کہتے ہیں تو ہے والی شیروانی پا لیں, ٹھیک ہے, اور وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. نواز شریف کو لانے کی ایک وجہ بھی یہی ہے نا کہ وہ انہوں نے نواز شریف کو ٹاسک دیا کہ آپ نے عمران خان کے حوالے سے جو عوامی جذبات ہیں ان کے مقابلے میں ایک نیریٹو لے کے آنا ہے, کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں. اکیلا عمران خان جنگل دا بادشاہ, وہ جیل بھی گئے تد بھی عوام وہ نال ہے, وہ جناب علی اڈیالہ ہے تد بھی وہ نال ہے. تو اب عمران خان نواز شریف کو لے کے آئے کہ آپ کوئی عوامی مہمیں شروع کریں, رابطہ مہمیں, کوئی سیاسی ماحول کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں تاکہ عمران کا نیریٹو جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہو. تو وہ اس میں لگے ہوئے. لیکن کوڑی دا میدان آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں لوگوں کو, آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہے. نہ کی پریڈکشن یہی ہے کہ آپ کو الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے نہیں نظر آ رہا. جی, 2 اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک تو مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اور دوسرا نواز شریف وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے. میں 2 ہیں, وقت ثابت کر دے گا. جی ناظرین, تو یہ تھے معروف صحافی اسار رانا صاحب, جن سے ہم نے آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشنز کے حوالے سے ایک تاریخ دی ہے اس کے حوالے سے جانا, اور انہوں نے 2 بڑی پریڈکشنز بھی کی ہیں کہ ایک اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے, اور دوسری بھی جو ہے وہ آپ نے سنی ہے انہی کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.